کے متعلق زینفن لکھتا ہے کہ یہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز کامیابی تھی۔ 12 برس پہلے وہ ایک چھوٹی سی ریاست انشان کا ایک گمنام رئیس تھا، اور اب ایشیا کی وہ تمام مملکتیں اس کے زیر حکومت تھیں جہاں پچھلی قوموں کی بڑی بڑی عظمتیں ظہور میں آ چکی تھیں۔ ان تمام بادشاہوں میں جنہوں نے زمین کے مالک ہونے کے دعوے کیے، ایک بادشاہت بھی ایسی نہ تھی جو اب اپنی ہستی کا کوئی مؤثر ظہور رکھتی ہو۔ اس دور کی تمام بڑی سلطنتیں بشمول نبوکدنضار بخت نصر تک سب کی مملکتیں اس نے فتح کر لی تھیں، اور وہ صرف ایک بڑا فاتح ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہت اچھا حکمران بھی تھا، کیونکہ اس وقت کی قومیں بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھیں۔ اس لیے اس دور کی قوموں نے یہ نیا دور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ فتح بابل کے بعد 10 برسوں میں جو اس کے دور حکومت میں گزرے، اس کی تمام وسیع مملکت میں بغاوت کا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ بلا شبہ اس کی رعایا پر اس کی طاقت کا رعب چھایا ہوا تھا، لیکن کوئی وجہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کی سخت گیری سے ہراساں ہوں۔ اس کی حکومت میں قتل و صلب کی سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، اور نہ ہی تعزیانوں سے مجرموں کو پیٹا جاتا تھا۔ اس کے دور میں قتل عام کے احکام صادر نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی قوموں اور قبیلوں کو جلا وطن کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے اور اس کے دور کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آشوری اور بابلی بادشاہوں کے بنائے ہوئے تمام ظالمانہ قوانین ایک یک قلم منسوخ کر دیے، اور جن قوموں کو ظالم بادشاہوں لکھنے لگا ہوں نے نسل پرستی یا تعصب کی وجہ سے جلا وطن کر دیا تھا، وہ قومیں اس کے دور میں واپس اپنے وطنوں اور علاقوں کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ ان کے عبادت خانے اور معبود تک انہیں واپس دے دیے گئے تھے۔ عبادت خانے اور جو ان کے بت وغیرہ، وہ قدیم رسموں اور عبادتوں کے خلاف کوئی جبر و تشدد باقی نہیں رہا۔ ہر قوم کو پوری مذہبی آزادی دی گئی۔ دنیا کی گزشتہ عالمگیر دہشت ناکی کی جگہ ایک عالمگیر رواداری اور عفو و بخشش کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ جو یاجوج ماجوج سے متعلق سوال تھا، وہ تھا تو کفار کی طرف سے، لیکن انہوں نے سوال یہودیوں سے، بنی اسرائیل یہودیوں سے کیے تھے۔ بنی اسرائیل تو اور لوگ تھے، یہ یہودی اور ہیں، اور وہ انہوں نے سوالوں کے جو سوال نکالے تھے وہ توریت سے نکالے تھے، تو اس لیے توریت میں سائرس کا ذکر موجود تھا۔ توریت اور سائرس، قرآن پاک میں جو اشارے دیے گئے تھے، تاریخ نے ان باتوں اور اشاروں کو واضح کر دیا۔ جس طرح قرآن پاک میں اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے توریت میں بھی بہت سے اشارے تھے جو سائرس کی خوبیوں کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ قرآن پاک کے اشارات کی تصدیق ہی ہیں۔ یسیہ نبی کی کتاب ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ خورس میرا چرواہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ میرا مسیح ہے، اور یرمیہ کے مطابق وہ بابلیوں کو کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ ان پیشین گوئیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سائرس کی شخصیت ٹھیک ایک موعود اور منتظر نجات دہندہ کی شخصیت تھی۔ دنیا بادشاہوں کے ظلم سے تنگ آ چکی تھی، اب وہ ایک چرواہے کے لیے مضطرب تھی، اور یسیہ نبی کے لفظوں میں خدا کا وہ فرستادہ چرواہا نمودار ہو گیا۔ اس بات کو زینوفن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: قوموں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے بے اختیار لب کی۔ یہ جو پرشین امپائر تھی، اس کے دور میں فارس کی حکومت
رحمان الرحیم زینفین کے مطابق قوموں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے بے اختیار لگ یہ پرشینس امپائر جو اس کے دور میں موجود رہی، کیونکہ وہ وقت کی جستجو کا قدرتی سراغ اور زمانہ کی طلب کا قدرتی جواب تھا۔ اس دور کے لوگ ظالم و جابر حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ کسی ایسے ہی نجات دہندہ کے منتظر تھے، جس طرح ایک لمبی اور تاریک رات کے بعد لوگ صبح کی روشنی کے منتظر ہوتے ہیں اور صبح کی آمد پر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کی آمد پر قوموں نے اس کا استقبال کیا، اور ایسا ممکن نہ تھا کہ انسانی بد نصیبی کی اس طویل تاریکی کے بعد صبح سعادت کی اس جہاں تابی کا استقبال نہ کیا جاتا۔ جب معاشرہ بدحالی اور بے سکونی اور ظلم و جبر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ غور کریں کہ یسیع نبی کا یہ جملہ اس دور کی صورتحال کی کیسی ہو بہو تصویر ہے کہ وہ میرا چرواہا ہوگا، وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا، میں اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر قوموں کو اس کے قابو میں دے دوں گا اور بادشاہوں کی کمرے اس کے آگے کھلوا ڈالوں گا، میں اس کے آگے چلوں گا، ٹیڑھے راستے اس کے لیے سیدھے کر دوں گا۔ اس وقت کے لحاظ سے میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی حکومت نہیں تھی تمام، کیونکہ اس دور میں چھوٹے چھوٹے ریاستیں تو ہو سکتی تھیں، بہت بڑی سلطنت ہونا یہ اس کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ تمام مورخین نے اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ وہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ایک چرواہے کی مانند آیا اور اس نے اپنے عوام کی رکھوالی کی، اس نے جس ملک کا بھی رخ کیا اس ملک کی بد نصیبی ختم ہو گئی، اس نے قوموں کو ظالم بادشاہوں سے نجات دلوائی اور بادشاہوں کے لگائے ہوئے ظالمانہ ٹیکسوں سے انہیں نجات دلائی۔ اصل میں جب کوئی ریاست اور حکومت بنتی ہے وہ ٹیکس بڑھاتی جاتی ہے، عوام ظلم میں پستے جاتے، پھر کوئی نیا ایک انقلاب آتا ہے، وہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسر و کسریٰ کے ساتھ انہیں نجات دلائی۔ وہ نہ صرف بنی اسرائیل کا نجات دہندہ تھا بلکہ اس نے دوسری قوموں کو بھی ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات دلائی۔ یسیع نبی کی مندرجہ بالا پیشن گوئی میں اسے خدا کا مسیح بھی کہا گیا ہے، اور توریت کی وضاحت کے مطابق مسیح وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی برکتوں کے ظہور کے لیے برگزیدہ کر لے اور خدا کے براہ راست ممسوح ہونے کی وجہ سے وہ مقدس ہو۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت بھی آیا ہے کہ مسیح تھے، سائرس کی نسبت بھی یہی کہا گیا ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک آخری مسیح کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ سائرس کو مسیح کہنا بلا شبہ اس کے تقدس اور الہی برگزیدگی کے سب سے زیادہ واضح اور قطعی اسرائیلی شہادت ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے مطابق ذوالقرنین کا اللہ پر ایمان تھا اور وہ ایک خدا پرست انسان تھا۔ وہ آخرت پر یقین رکھتا تھا، احکام الہی کے مطابق عمل کرتا تھا اور اپنی کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتا تھا، ان کے اللہ پر توکل، اللہ پر یقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائرس کا بھی ایسا ہی عقیدہ اور عمل تھا؟ اگر ہم پچھلے صفحات پر درج ذیل تفصیلات پر غور کریں تو ان سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام صفات سائرس میں بھی موجود تھیں۔ یہودیوں کے صحائف کے مطابق خدا نے اسے اپنا فرستادہ اور مسیح کہا ہے اور نبیوں کا موعود منتظر تھا، اور وہ نبیوں کا موعود و منتظر تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہستی خدا کی نافرمان ہستی نہیں ہو سکتی جس کا دانا ہاتھ خدا نے پکڑا ہو اور جس کی ٹیڑھی راہیں وہ درست کرتا جائے۔
یقیناً وہ خدا کا ناپسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف انہی کا ہاتھ پکڑتا ہے جو برگزیدہ اور مقدس ہوتے ہیں، اور صرف انہی کو اپنا فرستادہ کہتا ہے جو اس کے چنے ہوئے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی راہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اب تک جو تحقیق ہو چکی ہے اس کے مطابق اس دور کے چند مورخ یسیہ نبی کی اس پیشین گوئی کو مشتبہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سائرس سے 150 برس پہلے کی گئی تھی۔ لیکن اگر اس پیشین گوئی کو درست نہ مانا جائے تو تب بھی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ خود سائرس کے عہد میں جو اسرائیلی نبی موجود تھے ان کی شہادتیں موجود ہیں، اور ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کا عام عقیدہ یہی تھا، اور یہ ایک خیالی تصویر ہے جس میں اس شہر کو دکھایا ہوا ہے جو سائرس نے بنایا تھا۔